NIBD جو پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹ ہے، ریسرچ سینٹر ہے، اور یہاں سے جو ریسرچ ہو رہی ہے اس کو بین الاقوامی سطح پہ جو اس کی پذیرائی ہوئی وہ اس صورت میں کہ میرے جیسے شخص کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کے لیے نارتھ امریکہ میں جو ڈاکٹرز کی تنظیم ہے جو کہ ڈاؤ گریجویٹ ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ کی جو سالانہ تقریب ہوئی، اس میں انہوں نے مجھے اس ایوارڈ کے لیے منتخب کیا کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر بیسک جو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں وہی ڈیولپ نہیں ہیں، وہاں پر بون میرو ٹرانسپلانٹ جیسے پیچیدہ طریقہ علاج کو پاکستان اس ملک میں متعارف کرایا۔ اب اس وقت 20 سال کے بعد حکومت پنجاب نے یہ ذمہ داری میرے سر پہ ڈالی ہے کہ پنجاب میں بون میرو ٹرانسپلانٹ کی فیسلٹی جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں وہ میری ذمہ داری لگائی گئی ہے اس فیلڈ میں، جس کو ہم کلینکل ہیماٹولوجی اور بون میرو ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں۔ کلینکل ہیماٹولوجی میں 30 سے زیادہ افراد کی تربیت تو یہاں پر NIBD میں میری نگرانی میں ہوئی، اور ٹوٹل 12 افراد بون میرو ٹرانسپلانٹ میں اپنی ٹریننگ مکمل کر چکے ہیں، وہ NIBD میں بھی کام کر رہے ہیں 5 افراد ان میں سے، اور باقی جو 7 افراد ہیں وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں تھیں جس کے اوپر یہ اس سال 2016 کا جو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ہے وہ میں نے حاصل کیا۔ لیکن بین الاقوامی سطح پہ اگر آپ کو ریکاگنیشن مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے حصے کا کام آپ ذمہ داری سے کر رہے ہیں جو دنیا کو نظر آ رہا ہے، یہ خوشی کی بات ہوتی ہے۔ ستمبر 1995 میں پاکستان کی تاریخ کا پہلا بون میرو ٹرانسپلانٹ کرنے کا کام میری ٹیم کے ذریعے سر انجام پایا، اور پچھلے 20 سال میں 629 بون میرو ٹرانسپلانٹ ہم لوگ کامیابی کے ساتھ کر چکے ہیں۔ الحمدللہ جن بچوں کے ٹرانسپلانٹ ہم نے کیے تھے آج وہ بچے کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ پاکستان میں ہر سال 10,000 مریضوں کو بون میرو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہر سال 10,000 ایسی بیماریوں کی تشخیص ہوتی ہے جن کا علاج بون میرو ٹرانسپلانٹ سے ہی ممکن ہے۔ سہولتیں جس وقت ہیں پاکستان میں، اس وقت 3 سینٹرز پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اور ان کی کل کیپیسٹی صرف 150 بون میرو ٹرانسپلانٹ ایک سال میں کرنے کی ہے۔ 9,850 مریض علاج سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی پریشان کن بات ہے کہ وہ بیماریاں جن کی علاج سے ان مریضوں کی جان بچانا ممکن ہے، لیکن سہولتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے، تربیت یافتہ افراد کی کمی اور مادی وسائل کا نہ ہونا ان مریضوں کی ان کی زندگی کا حصول کو دشوار بنا دیتا ہے۔ جو ہمارے مسائل ہیں، صحت کے ہوں، تعلیم کے ہوں یا اور سماجی ترقی کے ہوں، یہ مسائل ہمارے مسائل ہم نہیں حل کرنے، کوئی اور آ کے ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتا۔ وہ سفر جو آج سے 20 سال پہلے 21 سال پہلے شروع ہوا تھا، آج ایک تناور درخت بن کے وہ پورے پاکستان میں اپنی جڑیں اور شاخوں کو پھیلا رہا ہے۔